اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ بدر کے میدان میں دونوں فوجوں کے درمیان زبردست لڑائی ہو رہی تھی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ وہ انہیں ایک مٹھی مٹی دے۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خاک والی مٹھی قریش مکہ کی طرف پھینکتے ہوئے کہا، یا اللہ، ان کے دلوں پر روب چھا جائے اور ان کے قدموں پر لرزہ طاری ہو جائے، ان کے چہرے بگڑ جائیں۔ اس کے ساتھ ہی قریش کی فوج میں افراتفری پھیل گئی۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 17 میں اس بات کو اس طرح سے بیان کیا، بس ان کو تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا، اور جب تم نے ان پر خاک پھینکی تو تم نے نہیں پھینکی بلکہ اللہ نے پھینکی، تاکہ اللہ اپنی طرف سے ایمان والوں پر خوب احسان کرے، بے شک اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ افراتفری پھیلنے کے بعد قریش مکہ کی فوج نے مزید جنگ کرنے کے بجائے میدان سے بھاگنے میں ہی اپنی خیریت جانی۔ قریش کی فوج میں سب سے پہلے میدان چھوڑ کر بھاگنے والے کا نام خالد بن علم ہے۔ خالد نے ابو جہل کی زرہ بختر پہننے سے انکار کر دیا تھا۔ حارث بن حشام نے بھی اپنے زخمی بھائی ابو جہل کو چھوڑ کر بھاگنا ہی بہتر سمجھا۔ قریش میں سے کسی کو یہ فکر نہیں تھی کہ ابو جہل جو کہ ان کا سپہ سالار تھا اس کو اٹھا کر لے آئے، وہ کہیں قیدی نہ بن جائے۔ سب اپنی جان بچا کر بھاگ رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قریش مکہ میدان سے بھاگ رہے تھے تو میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تلوار لہراتے ہوئے قریش کا تعاقب کر رہے تھے اور سورہ قمر کی آیات نمبر 45 اور 46 کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، عنقریب یہ جماعت شکست کھائے گی اور پیٹ پھیر کر بھاگ جائے گی، بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت بڑی سخت اور بڑی کڑوی چیز ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان آیات کا مطلب مجھے جنگ بدر کے دن سمجھ آیا۔ قریش مکہ میدان بدر سے بھاگتے ہوئے اپنی زرہ بختر اتار کر پھینک رہے تھے تاکہ انہیں بھاگنے میں آسانی ہو۔ مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا اور کئی لوگوں کو قیدی بنا لیا۔ قیدیوں کو رسیوں سے باندھا گیا۔ قریش کے بڑے بڑے سردار مارے گئے یا میدان سے بھاگ گئے۔ مسلمان فوج ان کا تعاقب کر رہی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نوفل نظر آیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نوفل کے بارے میں میدان جنگ میں مانگی جانے والی دعا یاد تھی۔ نوفل نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی طرف آتے دیکھا تو پوچھا، یہ کون ہے؟ لات و عزا کی قسم، یہ مجھے قتل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ ایک صحابی جبار نے کہا، ان کا نام علی ابن ابی طالب ہے۔ نوفل نے کہا، میں نے آج تک اس شخص سے بڑھ کر تیز رفتار آدمی نہیں دیکھا۔ اتنی دیر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نوفل پر حملہ کر دیا۔ پہلا وار کرنے پر علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نوفل کی ڈھال میں پھنس گئی۔ دوسرے حملے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تلوار نوفل کی زرہ بختر کو کاٹتی ہوئی اس کی ٹانگوں تک پہنچ گئی، اور تیسرے وار نے نوفل کا کام تمام کر دیا۔ کچھ دیر کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل کے بارے میں پوچھا کہ کسی کو اس کے بارے میں علم ہے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، اسے میں نے قتل کر دیا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام تعریفیں اللہ کے لیے کہ جس نے نوفل کے بارے میں میری دعا قبول کی۔ انشاءاللہ باقی نیکسٹ ویڈیو میں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔